السلام علیکم، میرا چینل پرنیا وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ایک یادگار واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جس کا نام ہے شہنشاہ جہانگیر کا لالچ۔ ایک بادشاہ شکار کھیلنے اپنے محل سے نکلا۔ اس کا محافظ دستہ اور تمام نوکر چاکر بھی اس کے ساتھ تھے۔ سلطان جنگل میں پہنچا تو اسے ایک ہرن نظر آیا۔ سلطان نے گھوڑا اس کے پیچھے دوڑایا اور اس کے تعاقب میں بہت دور نکل گیا۔ آخر ہرن چوکڑیاں بھرتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس دوران سلطان بھی اپنے محافظ دستے سے بچھڑ گیا۔ سخت گرمی کا موسم تھا، سلطان کو پیاس نے ستایا۔ دور دور نظر دوڑائی لیکن کہیں پانی کا نشان نظر نہ آیا۔ اس پریشانی کے عالم میں ایک باغ کے دروازے پر جا پہنچا۔ وہاں ایک بوڑھا باغبان کھڑا تھا۔ سلطان نے اسے دیکھ کر پوچھا، بابا جی، کیا اس باغ میں انار ہیں؟ باغبان بولا، الحمدللہ، آپ تشریف رکھیں، میں ابھی آپ کے لیے انار کا رس منگواتا ہوں۔ یہ کہہ کر باغبان نے اپنی بیٹی کو آواز دی۔ آواز سنتے ہی 15-16 سال کی ایک لڑکی نمودار ہوئی جو صورت و جمال اور سیرت کے حسن سے آراستہ تھی۔ باغبان نے اسے مخاطب کر کے کہا، بیٹی، شدت کی گرمی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس اس مہمان کو بھیجا ہے، اس کے لیے ایک پیالہ انار کا رس لے آؤ۔ لڑکی گئی اور چند لمحوں میں ایک پیالہ لے آئی۔ پیالے کے اوپر انار کی کچھ پتیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ سلطان نے اسے پیالہ لیا اور منہ سے لگایا، لیکن انار کی پتیوں کے باعث وہ جلدی جلدی رس نہ پی سکا۔ رس پینے کے بعد اس نے باغبان کی لڑکی سے پوچھا، تم نے پیالے میں رس کے اوپر یہ پتیاں کیوں ڈالیں؟ لڑکی کی اداؤں میں جس قدر دلکشی تھی، زبان بھی اسی قدر شیریں اور فصیح تھی۔ اس نے کہا، حشر کی اس گرمی میں آپ جب یہاں آئے تو پسینے میں شرابور تھے۔ اس وقت انار کے رس کا ایک سانس میں پی جانا آپ کے لیے نہایت نقصان دہ ہوتا۔ اس سے معدہ اور اعصاب دونوں متاثر ہونے کا اندیشہ تھا۔ میں نے احتیاطاً پتیاں اس کے اوپر ڈال دی تھیں کہ آپ اسے آہستہ آہستہ نوش جان فرمائیں۔ سلطان کو یہ حسن ادا بہت پسند آئی۔ اس کے جی میں آیا کہ باغبان کی یہ لڑکی تو اس کے محل میں رہنے کے قابل ہے۔ لڑکی پیالہ لے کر واپس گئی تو سلطان نے باغبان سے پوچھا، تم کو اس باغ سے ہر سال کیا حاصل ہوتا ہے؟ باغبان بولا، یہی 300 دینار۔ سلطان نے پوچھا، شاہی دیوان کو کیا دیتے ہو؟ باغبان نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے پھلدار درختوں پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا، وہ صرف کھیتی سے عشر لیتا ہے۔ یہ سن کر سلطان کے دل میں خیال آیا کہ میری مملکت میں بہت سے باغات اور درخت ہیں، اگر تمام باغات پر ٹیکس لگا دیا جائے تو اس سے شاہی خزانے میں بہت سارے روپے جمع ہو جائیں گے اور رعیت کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس لیے محل میں جا کر پہلا حکم یہی دوں گا کہ آئندہ باغات سے بھی ٹیکس وصول کیا جائے۔ یہی سوچتے ہوئے سلطان نے ایک بار پھر انار کا رس پینے کو مانگا۔ اس دفعہ لڑکی رس لانے کے لیے گئی تو بہت دیر میں آئی۔ سلطان نے پیالہ اس کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے پوچھا، تم پہلی بار گئی تھی تو بہت جلد انار کا رس لے آئی تھی، پیالہ بھی بھرا ہوا تھا، لیکن اس مرتبہ بہت انتظار کے بعد آئیں اور رس بھی بہت کم لائیں، ایسا کیوں ہوا؟ لڑکی بولی، پہلی بار ایک ہی انار سے پیالہ بھر گیا تھا، اس مرتبہ میں نے 5-6 انار نچوڑے، پھر بھی ان کے رس سے پیالہ نہیں بھرا۔ یہ سن کر سلطان کو بہت حیرت ہوئی۔ پوچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بوڑھا باغبان جو دونوں کی باتیں سن رہا تھا بولا، بات دراصل یہ ہے کہ رعایا کی آمدنی اور محصول کی برکت سلطان کی نیت پر منحصر ہوتی ہے۔ میرا خیال غلط نہیں تو آپ ضرور بادشاہ ہیں۔ آپ نے جس وقت باغ کی آمدنی مجھ سے پوچھی تو ضرور آپ کی نیت میں تبدیلی پیدا ہوئی، جس سے پھل سے برکت چلی گئی۔ یہ سن کر بادشاہ بہت متاثر ہوا، فوراً دل سے باغات پر ٹیکس لگانے کا خیال جھٹک دیا۔ پھر رس کا ایک پیالہ اور مانگا۔ لڑکی گئی اور جلدی ہی پیالہ بھر کر انار کا رس لے آئی اور خوشی خوشی سلطان کی خدمت میں پیش کیا۔ سلطان نے انار کا رس پی کر باغبان کی فراست کی بہت داد دی، پھر اپنے دل کی بات بتائی اور اپنے محل کی زینت کے لیے حور شمائل اور پری وش کا خواستگار ہوا۔ یہ قصہ بیان کرنے کے بعد شہنشاہ جہانگیر لکھتا ہے، یہ قصہ صفا روزگار کے لیے یادگار کی حیثیت رکھتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ بادشاہ کی نیک نیتی پر ہی انصاف کے پھل کا دار و مدار ہے۔ جب انصاف پسند سلاطین کی نیند اور کوشش لوگوں کی آسودگی اور رعایا کی بہبود کے لیے وقف ہوں گی تو پھر زراعت اور باغات ہی نہیں بلکہ لوگوں کی روزمرہ آمدن میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میری سلطنت میں کسی درخت سے کوئی ٹیکس وغیرہ وصول کرنے کا رواج نہیں، ایک حصہ بھی اس طرح کی آمدنی کا خزانے میں داخل نہیں کیا جاتا اور نہ دیوان لوگوں سے وصول کرتا ہے۔ میرے نزدیک یہ صریحاً ظلم ہے
کہ رعایا پر خواہ مخواہ ٹیکس عائد کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اپنی اس نیاز مند کی نیت کو ہمیشہ بخیر رکھے۔ آمین۔